تو اللہ کے نبی نے اس کو جواب کیا دیا؟ ان الاسلام یحکم ما کان قبلہ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں، زمین و آسمان بھر کر بھی تیرے گناہ ہوں گے، اگر تو اسلام لائے گا تو اللہ تعالیٰ اب تک تیرے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، کما ولدتہ امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا اور اسلام لیا۔ ادھر اسلام لایا، سوچئے، یہ سوچئے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ سمندر کے پانی کے قطرے گرے جا سکتے لیکن میرے گناہ نہیں، تو کتنا بڑا گناہگار انسان رہا ہو اور گناہ کرنے کی عادت کتنی رہی ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اب اس کو فکر ہوئی اب میں کروں گا۔ اسلام تو لے آیا لیکن اب کروں گا نہیں، اب نیا کام کیا کروں وہ مجھے معلوم نہیں۔ ادھر آزان کا ٹائم ہوتا ہے، حضرت بلال نے آزان دی، حی علی الصلاۃ۔ مرثد ابن ابی مرثد نے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس نے بھی وضو بنایا، اس نے بھی محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، پہلی نماز پڑھی۔ ہم نے تو کتنی نمازیں پڑھ ڈالی، کتنے روزے رکھ ڈالے، کتنی مسجدوں میں ہم نے تراویح پڑھ ڈالی اور تراویحوں میں کتنے قرآن سن ڈالے۔ اسلام لانے کے بعد ایک نماز اس نے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اسلام لے آیا، میرے گناہ معاف ہو گئے، اب یہ بتائیے کہ میں کروں گا کیا، میرے لیے کوئی کام تو بتلائیے کہ میں حلال روزی کما سکوں۔ اس کو معلوم تھا اسلام لانے کے بعد نماز پڑھنا پڑے گی اور نماز پڑھنے کے لیے حرام مال چھوڑنا پڑے گا، حلال لقمہ کھانا پڑے گا، اور حلال مال محنت کے بغیر آئے گا نہیں۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول، اب مال حلال کمانے کے لیے میں کروں کیا، میرے لیے کوئی کام بتائیے۔ اسلام لانے کے بعد زندگی چینج۔ اب اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد بھی موبائل کی دکان کھولے اور اس میں پرانے پارٹس ڈال کر نئے پارٹس کا پیسہ لے، یا میکینک کی دکان کھولے اور پرانا سامان ڈال کر نئے سامان کا پیسہ لے، ڈپلیکیٹ مال ڈال کر اوریجنل مال کا پیسہ لے، ہر جگہ دھوکہ دھڑی کرے اور کہے کہ اللہ